اور اس کے والدین سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. گویا معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کا جزو اعظم یہ ہے، بہت بڑا جز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. لیکن ساتھیوں، اختصار کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ اس محبت کا دعویٰ تو ہر انسان کرتا ہے. آج تک دنیا میں آپ نے کسی مسلمان کو دیکھا ہے مومن ہے، منافق ہو اللہ بہتر جانتا ہے، نیک ہے، صالح ہے، نمازی ہے، بے نمازی ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، دڑمنڈا ہے، کوئی بھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں؟ کسی کو دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ لیکن بتائیے کہ یہ پتہ کیسے چلے گا کون محبت کرنے والا ہے؟ ضروری ہے کہ نہیں جانے کی ضروری ہے کہ ہم کیسے مانیں کہ ہاں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ورنہ کیا آپ کے زمانے میں جو منافقین تھے وہ آپ سے محبت نہیں کرتے تھے. اور دوسری بات ساتھیوں کہ صرف محبت جو کسی جذبے سے ہو وہ محبت کافی نہیں ہے. بھلا بتائیے قریش کے جو لوگ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کے لیے ساری دنیا کے لوگوں سے دشمنی مول لی تھی، سارے عرب سے دشمنی مول لی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے مکہ کے لوگوں سے کنارہ کش ہو گئے، حتیٰ کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ درخت کے پتوں کو کھا کر کے گزران کرنا ہوا ہے. لیکن اللہ کے رسول کا ساتھ آخر محبت تھی تبھی تو نا. لیکن کیا یہ محبت حقیقی کام میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی. معلوم یہ ہوا ساتھیوں دو بات ہے. ایک تو یہ محبت کیسی ہونی چاہیے، پہلی چیز یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ محبت شریعت کے حدود میں ہونی چاہیے. بغیر اس کے اللہ تبارک و تعالی کسی کی محبت نبی کے بارے میں قبول نہیں کرے گا. اسی لیے اہل علم نے اور علماء نے اس کی متعدد علامات رکھی ہے کہ اگر یہ علامات پائی گئی تب تو کوئی انسان محب رسول مانا اور سمجھا جائے گا، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ جھوٹا اور دھوکے باز یا کہ غفلت میں ہے. وہ انسان دھوکے میں ہے اور اپنے کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. اس کے لیے اختصار کے ساتھ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہونی چاہیے. خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، مالداری کا موقع ہو، فقیری کا موقع ہو، مصیبت کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہر موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے. اگر ہر موقع پر اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں موجود ہے. قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین نہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو، یعنی بغیر اتباع اور پیروی کے. اب اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی خوشی اور غمی میں، اپنی مالداری اور فقیری میں، اپنے ہر حال میں اگر اللہ کے رسول کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ شخص دھوکے میں ہے یا تو وہ شخص جھوٹا ہے. یا تو شخص دھوکے میں ہے تو وہ شخص جھوٹا ہے. مسند احمد کے اندر ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور 70 صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے ان کا غم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چھلنی کر رہا تھا. کیوں؟ اس لیے اسی میں آپ کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے اور آپ کے محبوب ترین ساتھی حضرت مصعب بن عمیر جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد سے پہلے مدینہ منورہ دین کی تبلیغ کے لیے بھیج دیا تھا، وہ لوگ بھی اس کے اندر شریک تھے. اس میں وہ صحابی بھی شریک تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا مدینہ کے لوگوں کو، اے مکہ مدینہ کے لوگوں اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، اب تو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم میں سے کسی کی آنکھ میں حرکت
حرکت کرنے کی بھی طاقت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچ گئی تو سمجھو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہو۔ وہ صحابی بھی موجود تھے، تو آیا اللہ کے رسول جو ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، آپ کے دل کے اوپر کیا گزری ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ نہ آپ نے رویا ہے، نہ واویلا مچایا ہے، نہ چیخ پکار کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے بارے کے خلاف کسی انسان کو زبان کھولنے کی گنجائش نہیں۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دور سے ایک عورت دکھائی دی کہ تیزی سے بھاگی ہوئی آ رہی ہے، تیزی سے بھاگی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا دیکھو عورت کو روکو، روکو عورت کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شہداء تک پہنچ جائے اور ان کی حالت کو دیکھ کر کے غم سے نڈھال ہو جائے اور تاب نہ لا سکے۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دور سے دیکھا کہ یہ تو میری ماں لگ رہی ہے، یہ تو میری ماں ہے۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت صفیہ، اللہ کے رسول کی کون تھی؟ یہ پھوپھی تھی۔ حضرت حمزہ کی کون تھی؟ سگی بہن تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا دور سے دیکھا کہ بھگی ہوئی آ رہی ہے، میں دوڑ کر کے گیا، ان کے آگے کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھے دھکا مارا زور سے سینے کے اوپر کہ ہٹ جا بدبخت میرے سامنے سے، اس لیے کہ سن لیا ہے کہ میرے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور صرف یہی نہیں، میرے بھائی کے ناک کان کاٹ دیا بلکہ ان کا سینہ بھی چاک کر دیا گیا۔ حضرت حمزہ جیسا بھائی اس کی شہادت کو سن کر کے پریشان کیوں نہیں ہو؟ لیکن حضرت زبیر بن عوام نے صرف ایک بات کہی ہے، صرف ایک بات کہی، عورت ہونے کے باوجود حضرت صفیہ اپنی جگہ بالکل پتھر کے طریقے سے کھڑی ہو گئی، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے امی جان، یہ میرا کہنا نہیں ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اسے روکو، میرا کہنا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ انہیں روکو۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان سننا تھا کہ اپنی جگہ کھڑی ہو۔ حالانکہ آج کل کے اگر عورتوں کو چھوڑو، مرد ہوتے ہمارے اور آپ کی طریقے سے، تو اس غم میں اللہ کے رسول کے فرمان کو سارا کا سارا بھول جاتے ہیں، اور اسی وقت اپنے ہاتھ سے 2 چادر لے کر کے آئی تھی اور اسے نکال کر کے اپنے بیٹے کو دے دیا کہ لے جاؤ اللہ کے رسول کو دے دو، ہم نے سنا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا گیا ہے، 2 چادر ملی ہے، اس میں انہیں کفن دے دیا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا ساتھیوں، اگر حقیقی محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خوشی اور غمی میں، ہر پریشانی اور آسانی میں، ہر مالداری اور فقیری میں اللہ کے رسول کے اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ محبت میں ہم جھوٹے مانے جائیں گے، یا تو ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوں گے یا تو خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں گے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کو کثرت سے یاد کرتا ہے، جس انسان سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے، جس عمل سے محبت کرتا ہے اسے کثرت سے یاد کرتا ہے۔ جن لوگوں کو کھیل سے محبت ہے، ظاہر بات ان کے سامنے کھیلوں کا تذکرہ رہا کرتا ہے، فلاں جگہ پاکستانی ٹیم جیتی، فلاں جگہ ہندوستانی ٹیم جیتی، فلاں جگہ بنگلہ دیش کی، فلاں جگہ، یہی تو رہا کرتا ہے کہ نہیں رہا کرتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انہیں محبت ہے۔ جس انسان کو جس کام سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، تو یہاں بیٹھیں گے اسی کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ جس انسان کو جس شخص سے محبت رہا کرتی ہے اس کا ذکر، اس کی یاد کثرت سے وہ کرتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے ہمارے نوجوان طبقہ بیٹھتا ہے تو ہر مجلس میں اپنی ہی بیوی بچوں کا ذکر رہا کرتا ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا کم سے کم بھولتے تو ضرور نہیں ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے محبت ہے۔ جیسا کہ میر تقی میر نے کہا ہے نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہو، جب کوئی دوسرا نہیں ہو تمہاری یاد آتی ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے لوگ اکیلے میں ہوتے ہیں تو اپنے بال بچے ان کو کثرت سے، دن میں چاہے نہ یاد کریں لیکن رات میں بستر پر جائیں گے تو ضرور یاد آئیں گے۔ دل تیری یادوں میں اس طرح مچلتا ہے جیسے کوئی بستر پر کروٹیں بدلتا ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے جو انسان اللہ کے رسول سے ساتھیوں محبت کرتا ہے وہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور کثرت سے آپ کو یاد کرتا ہے، بغیر اس کے وہ انسان جھوٹا ہے اور مکار۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کثرت سے کرتا ہے،
آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے